آغاز میں آپ کو بتائیں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 35 پیسے اضافہ کر دیا گیا۔ نئی قیمت 248 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 85 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 255 روپے 14 پیسے ہو گئی۔ مٹی کا تیل 1 روپے 48 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ نئی قیمت 161 روپے 54 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 61 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ اوگرا نے ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 34 روپے 9 پیسے مہنگا کر دیا۔ ایل پی جی کی نئی قیمت 254 روپے 19 پیسے فی کلو ہو گئی۔ ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2999 روپے 47 پیسے ہو گئی۔ اکتوبر میں گھریلو سلنڈر 2965 روپے 38 پیسے کا تھا۔ اوگرا نے نومبر کے لیے ایل پی جی کی نئی قیمت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ ایف بی آر نے 31 اکتوبر رات 12 بجے تک گوشوارے جمع کرانے کا وقت دیا تھا۔ ایف بی آر حکام نے بتایا 50,10,000 سے زائد گوشوارے جمع ہو چکے، 1.25 ارب سے زائد کی رقم جمع ہوئی۔ گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کو نان فائلر یا لیٹ فائلر قرار دیا جائے گا۔ ان کی ایک گاڑی اور پراپرٹی خریدنے پر دگنا ٹیکس لگے گا۔ گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے بیرون ملک جانے پر بھی پابندی ہوگی۔ موبائل فون سم بلاک، بجلی اور گیس کنیکشن منقطع کیے جائیں گے۔ ایف بی آر کو اکتوبر میں ٹیکس ریونیو میں تقریباً 100 ارب کا شارٹ فال۔ ذرائع کا کہنا ہے اکتوبر میں 880 ارب روپے ٹیکس جمع کیا گیا۔ ہدف 980 ارب روپے مقرر تھا۔ رواں مالی سال ٹیکس شارٹ فال 191 ارب روپے تک پہنچ جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی سے 1 on 1 اور وفود کی سطح پر ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، ثقافت میں تعاون بڑھانے کے لیے نئے ممکنہ تعاون پر غور کیا۔ وزیر اعظم نے غزہ جنگ بندی کے لیے قطر کی ثالثی، انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ شہباز شریف نے قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر میوزیم میں منظر آرٹ گیلری کا دورہ بھی کیا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم اور امیر قطر نے ایک ہی گاڑی میں دیوان امیری سے قطر میوزیم کا سفر بھی طے کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر میوزیم میں منظر آرٹ گیلری کا دورہ۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ تھے۔ امیر قطر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو پاکستانی فن پاروں کی نمائش منظر کا دورہ کرایا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور قطر کی مشترکہ تاریخ باہمی احترام، تعاون، برادرانہ تعلقات پر محیط ہے۔ پاکستانی نوجوان عالمی چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے ملک کو جدید معیشت بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ Pakistan takes pride in over 5,000 years of its rich history. Our nation and its world-class institutions and entrepreneurs continue to shape Pakistan as a modern, robust 21st century society and economy. In the face of humongous challenges, regional and global, our countries have long shared a history of mutual respect, collaboration and brotherhood. صدر آصف زرداری کا پاؤں فریکچر ہو گیا۔ ترجمان کے مطابق صدر مملکت گزشتہ رات دبئی پہنچے تھے۔ جہاز سے اترتے ہوئے پاؤں فریکچر ہوا۔ صدر آصف زرداری کے پاؤں پر 4 ہفتے کے لیے پلستر کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے مکمل آرام کا مشورہ دیا۔ بلاول بھٹو سے مولانا فضل الرحمان نے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور صدر زرداری کی خیریت دریافت کی۔ کہا صدر زرداری کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ پی آئی اے کی نجکاری، 10 ارب روپے سے زیادہ کی بولی نہیں آئی۔ حکومت نے کم از کم قیمت 85 ارب روپے مقرر کی تھی۔ بولی کے لیے 6 گروپوں میں سے صرف بلیو ورلڈ کنسورشم نے کاغذات جمع کرائے۔ حکومت نے مزید 30 منٹ کی مہلت بھی دی، لیکن بلیو ورلڈ کنسورشم نے بولی کے لیے 10 ارب سے زیادہ کا ریٹ نہیں دیا۔ کابینہ کی نجکاری کمیٹی کو سارے عمل سے آگاہ کر دیا گیا۔ نجکاری کمیٹی بلیو ورلڈ کنسورشم کی بولی مسترد یا منظور کرنے کا حتمی فیصلہ کرے گی۔ پی آئی اے کی نجکاری میں حکومت کو بڑی کامیابی نہیں ملی۔ عوام پاکستان پارٹی کی جنرل سیکرٹری مفتاح اسماعیل کی اے آئی سے گفتگو۔ بولے حکومت کو پی آئی اے کی ریفرنس پرائس کو حقیقت سے قریب دیکھنا چاہیے۔ پی آئی اے کی نجکاری نہ ہوئی تو 1 سال میں مزید 100 ارب کا خسارہ ہوگا۔
بانی پی ٹی آئی کا پیغام آیا ہے، پارٹی قیادت پر تنقید نہ کرو، بانی سے ملاقات جلد ہو جائے گی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی کی فیملی ہے، علیمہ خان اور بشرا بی بی دونوں بانی کی رہائی کی تحریک کو لیڈ کریں۔ کہ اس پہ بات میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے تو ابھی بڑا خان صاحب کا ذرا جھڑکوں بھرا میسج آیا کہ نہیں کرنی، تو پھر اب نہیں کر رہے، کیا کرے۔ آپ کو میسج آیا خان صاحب کا؟ ہاں، ملاقات بھی ہو جائے گی جلد۔ عمران خان کی فیملی ہے، بشرا بی بی ہیں، علیمہ بی بی ہیں، وہ آگے آ کے عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک کو لیڈ کریں۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے، پارٹی میں دو گروپ ہیں، علیمہ خانم بانی کی ہمشیرہ ہیں اور بشرا بی بی زوجہ ہیں۔ دونوں خواتین کا پارٹی کی سیاست اور سیاسی فیصلوں سے کوئی تعلق نہیں۔ رہنما پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کی پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں گفتگو، کہا مولانا کو ہم قائل نہیں کر سکے، ہم مسلسل مولانا کو کہتے ہیں انہیں ووٹ نہ دیں، جوڈیشل کمیشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، نام بانی نے منظور کیے ہیں۔ غلط ہے کہ پارٹی میں کوئی دو گروپ ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہے، بشرا بیگم صاحبہ ہیں، وہ خان صاحب کی زوجہ ہے۔ جہاں تک ان دونوں خواتین کا تعلق ہے، ان کا ڈائریکٹ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹکس سے یا پولیٹیکل ڈیسیژن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بلاول صاحب جو ہیں وہ مولانا صاحب کو یہ کہانی سناتے رہے ہیں ان کو کنونس کرنے کے لیے، کیونکہ ہم مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو ووٹ نہ دیں۔ جوڈیشل کمیشن کو آپ لوگ کسی بھی قیمت پہ بائیکاٹ نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے سر، ہم نے تو اپنے نام دے دیے ہیں، یہ نام اپروو کیے ہیں خان صاحب نے جو ہم نے دیے ہیں سر۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی اجازت نہیں ملی، عمر ایوب، اسد کیسر، شبلی فراز بانی سے ملے بغیر ہی چلے گئے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا تھا جیل حکام نے کہا لکھ کر دیں، سیاسی گفتگو نہیں ہوگی، سیاست پر نہیں تو کیا ہم موسد پر بات کرنے آئے ہیں۔ اسد کیسر نے ملک گیر تحریک شروع کرنے کا اندیا دے دیا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے قیدیوں کی ملاقات میں سیاسی گفتگو پر پابندی کی شق کالعدم قرار دے دی۔ عدالت نے سیاسی گفتگو پر پابندی کو آئین سے متصادم قرار دے دیا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے شیر افضل مروت کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا۔ بانی پی ٹی آئی کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں پر پابندی کی وجہ جیل رولز کی سیاسی گفتگو والی شق بتائی گئی تھی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے پنجاب کے جیل رولز سے متعلق درخواست قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے اسلام آباد کے قیدی بھی اڈیالہ جیل میں قید ہیں، اس لیے ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار بنتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی نے توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت کی درخواست دائر کر دی۔ رجسٹرار آفس نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر اعتراضات لگا دیے۔ عدالت کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب آج درخواست پر اعتراضات کے ساتھ سماعت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منظور کر چکی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں 7 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ پاسکو کے ذخائر سے گندم کی فراہمی کی سمری زیر غور آئے گی۔ وزارت تجارت کے لیے 22 کروڑ روپے کی گرانٹ پر غور ہوگا۔ وزارت دفاع کے جہازوں کے لیے سپلیمنٹری گرانٹ پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم آفس کے لیے بھی خصوصی گرانٹ منظور کی جائے گی۔ ای پاسپورٹ کی تیاری کے لیے 2.9 ارب روپے کی گرانٹ منظور ہو سکتی ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں نیب کے لیے بھی گرانٹ پر غور کیا جائے گا۔ ایمرجنسی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے بھی گرانٹ پر غور ہوگا۔ پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا انتخاب 2024-25 کے لیے دنیا نیوز کے میاں عامر محمود چیئرمین اور اے آئی وائی کے سلمان اقبال سینئر وائس چیئرمین منتخب ہو گئے۔ جیو کے میر ابراہیم وائس چیئرمین، ڈان نیوز کے شکیل مسعود سیکرٹری جنرل، آج ٹی وی کے احمد زبیری جوائنٹ سیکرٹری اور کے ٹی این کے اطہر قاضی فائنانس سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ بی پی اے کی جنرل باڈی نے 3 نئے بورڈ اراکین کا بھی انتخاب کیا۔ نیو ٹی وی کے چودھری عبد الرحمان، مہران ٹی وی کے غلام نبی مورائی اور ڈیسکور پاکستان کے کیسر رفیق شامل۔ ریڈیو کیٹیگری میں ایف ایم 106 پوائنٹ پر ریڈیو آواز کے مرزا محمد نعیم ڈائریکٹرز مقرر۔
FM 89 की नाज आफरीन लाखानी, FM 91 की सारा ताहिर, FM 105 के जुल्फ़िकार शाह मुंतखब हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सलमान इकबाल समेत PBA के तमाम नौ मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद। कहा उम्मीद है ब्रॉडकास्टिंग को बैनुल-अक़वामी मयार से आहंग करने के लिए किरदार अदा करेंगे। वेलकम बैक। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है, इस बार निकलें और वापस ना आए तो हमारे जनाज़े पढ़ लेना, घरों में बता कर जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं समझ आ गई इस मुल्क में इज्जत और शराफत से हक नहीं मिलता। पेशावर से में तकरीब से खिताब करते हुए बोले हकीकी आज़ादी मांगने के जुर्म में आज बानी PTI जेल में हैं। खुद मुख्तार होना है, अपने फैसले खुद करने हैं, उसके लिए हमारी हकीकी आजादी जरूरी है। वो मांगने की वजह से आज इमरान खान जेल में है। हमारी ये जंग जारी है। इस दफा ये फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क पे हक नहीं मिलता। हमें मजबूर किया जा रहा है। उम्मीद है इतना मजबूर नहीं किया जाएगा, उससे पहले ही मसला हल हो जाएगा। जब खून का रंग रेड है तो मतलब है कि इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं होते। PTI की सियासत आखिरी सांसें ले रही है, अब तुम्हारा इक़्तिदार नहीं आने वाला। वज़ीर आला पंजाब के अली अमीन गंडापुर परवार कहा जेल में हूँ या बाहर, साजिशें करने वाले अपने जख्म चाट रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नून की हवा चल पड़ी है, ये उम्मीद लगाए बैठे थे, अब कोई बाहर नहीं निकलता। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला एस्टैब्लिशमेंट से राबते में हैं, ढील चाहते हैं ना डील, उसूलों पर एस्टैब्लिशमेंट से गुफ्तगू हो सकती है। ये चाहते हैं अंधेरे कमरे में सजाएं दी जाएं, ऐसा नहीं होने देंगे, जल्द एहतजाज का ऐलान करेंगे। इसराइली लॉबी अपना परिंदा छुड़वाना चाहती है, वो लॉबी और गोल्ड स्मिथ फैमिली पाकिस्तान को कमज़ोर कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बानी PTI के लिए कुछ कांग्रेसमैन ने खत लिखा है, ये वही कांग्रेसमैन हैं जिनके लिए बानी PTI कहा था, इनकी साजिश पर हटाया गया। एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को अडयाला जेल से रावलपिंडी रिहा कर दिया गया। एडवोकेट ईमान मज़ारी को हादी अली चट्ठा फैमिली के हमरा जेल से रवाना हो गए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुमेरात को ज़मानत मंजूर की थी। आहनी मका रखने के केस में हादी अली चट्ठा की ज़मानत दूसरे केस में भी मंजूर हुई थी। लाहौर में पीपल्स पार्टी के परचम और बैनर्स उतार दिए गए। गवर्नर हाउस से बिलावल की तस्वीरें और पेनाफ्लेक्स भी हटा दिए गए। असमा बुखारी ने कहा माल रोड पर हर किस्म के बैनर्स, पेनाफ्लेक्स से पाबंदी है। पीपल्स पार्टी का एहतजाज। गवर्नर पंजाब कहते हैं हम इत्तेहाद में मोहब्बत नहीं मजबूरी से हैं, जब दिल चाहे फ्लाइट पकड़ें पाकिस्तान आ जाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सिखों को ओपन ऑफर। मोहसिन नकवी ने कहा ऑनलाइन फॉर्म भरें, आधे घंटे में वीज़ा मिलेगा, कोई वीज़ा फीस नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच के लिए खुसूसी कोटा रखा जाएगा। बॉर्न हो चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर आपके पास US पासपोर्ट है, आपने सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म जमा कराना है और आपको वीज़ा मिल जाएगा। नो वीज़ा फीस, आधे घंटे तक तुहानू वीज़ा मिलेगा। उसके बाद तुम फ्लाइट फड़ो ते जहाँ जहाँ आपकी कोई रिलीजियस जगह है वो हम आपके लिए ओपन कर देंगे। क्रिकेट वाली गल है, 100 बिस्मिल्लाह जिन्नी दफ़ा आना है आओ, चैंपियन ट्रॉफी ते भी आओ, इंडिया पाकिस्तान के मैच ते भी आओ। इंडिया से भी लोगों ने बहुत सारों ने आना है, हम उनका भी कोटा रख रहे हैं। चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी की तजवीज़ पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने सेक्रेटरी मादनियात को हटा दिया। मामला जुडिशल कमीशन को भेज दिया गया। चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी समीउल्लाह खान ने सेक्रेटरी मादनियात को ज़हनी मरीज़ करार दिया और बताया महकमे मादनियात से मुताल्लिक इस्तेहकाक कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी को बुलाया गया, लेकिन उनका रवैया गैर पेशा वराना था। वज़ीर से भी उलझ पड़े। सेक्रेटरी मादनियात बाबर अमान ने इजलास के बाद सहाफ़ियों को बताया वो रिश्वत लेते हैं, ना उसे बर्दाश्त करते हैं, ना किसी गलत शख्स को बर्दाश्त करते हैं। नवाबशाह में रेलवे पुलिस की कार्रवाई। रेलवे का जाली मुलाजिम गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान रेलवे पुलिस के मुताबिक मुलजिम साजिद अली कराची एक्सप्रेस के जरिए पटना से नवाबशाह रेलवे स्टेशन पहुंचा था। मुलजिम के सफरी और रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट मौजूद ना था। मुलजिम ने खुद को महकमा रेलवे का मुलाजिम जाहिर किया। पुलिस ने मुलजिम से महकमा रेलवे का जाली कार्ड बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सिंध फूड अथॉरिटी ने मलीर में मुजरे सेहत चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 500 किलो से ज़ायद चॉकलेट और एक्सपायर खाम माल बरामद कर लिया। डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी मुजम्मिल हुसैन ने बताया कि फैक्ट्री सील करके 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। फैक्ट्री से मिलने वाली एक्सपायर्ड चॉकलेट्स, ऑयल और क्रीम को तल्फ कर दिया गया है।
اور امریکی صدارتی انتخابات میں چند روز باقی رہ گئے ہیں. ارلی ووٹنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ صدارتی انتخابات میں جب لوگ ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ اپنے من پسند امیدواروں کے لیے براہ راست ووٹ نہیں ڈال رہے ہوتے. امیدواروں کی فتح کا تعین الیکٹورل کالج کرتا ہے. تفصیل جانتے ہیں واشنگٹن میں اپنے بیورو چیف جہانزیب علی سے. جی جناب، تو امریکی انتخابات کے اندر چند روز ہی رہ گئے ہیں اور یہ جو پریزیڈنشل الیکشن ہونے جا رہا ہے بہت ہی نیک ٹو نیک مقابلہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا اور کیملا ہیرس. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب امریکی صدارتی انتخابات ہوتے ہیں تو جو امریکی عوام ہے وہ براہ راست جو ہے کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں ڈالتی. صدر کے انتخاب کا فیصلہ الیکٹورل ووٹس کے ذریعے ہوتا ہے. جو الیکٹرز ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو ہے انتخاب کرتے ہیں کسی بھی جیتنے والے امیدوار کا، اور ہر ریاست کو اس کی آبادی کے لحاظ سے کانگریس مین اور سینیٹرز کی تعداد کے لحاظ سے الیکٹورل ووٹس دیے جاتے ہیں. سب سے زیادہ جو الیکٹورل ووٹس ہیں وہ ہے نیبراسکا اور مین کی ریاست کے اندر. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو الیکٹورل ووٹس کا جو سلسلہ ہے اس کو امریکی آئین میں 1787 میں جو ہے وہ شامل کیا گیا تھا، اور جو مجموعی تعداد ہے الیکٹورل ووٹس کی وہ ہے 538، اور کسی بھی امیدوار کو یہ انتخاب جیتنے کے لیے 270 ووٹس درکار ہوتے ہیں. آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ الیکٹورل ووٹ ہوتے کیا ہیں. امریکہ میں جو صدارتی انتخابات ہیں اس لحاظ سے بہت انوکھے ہیں کہ یہاں جو اصل ہار اور جیت کا فیصلہ ہوتا ہے وہ پاپولر ووٹس کی بنیاد پر نہیں بلکہ الیکٹورل ووٹس یا الیکٹورل کالج کے مطابق ہوتا ہے. مثال کے طور پر کیلیفورنیا سب سے بڑی اسٹیٹ ہے، اس لیے اس کے بھی ووٹس سب سے زیادہ ہیں. اس کے مقابلے میں اگر آپ نارتھ ڈیکوٹا یا وایومنگ یا چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس ہیں آبادی کے لحاظ سے تو ان کی جو ووٹوں کی تعداد ہے الیکٹورل کالج کی وہ صرف 3 ہوتی ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ جو بڑی اسٹیٹس ہیں وہ زیادہ تر یا تو ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف ہیں یا ریپبلکن کی پارٹی کی طرف ہیں. انڈیپینڈنٹ ووٹرز جو نہ ریپبلکن ہیں اور نہ ہی ڈیموکریٹس ہیں تو ان کے ووٹوں کی وجہ سے یہ چیز آگے پیچھے ہوتی ہے، اور پھر نتائج کا جو دار و مدار ہے وہ بھی انہی سوئنگ اسٹیٹس پر یا جن کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کہا جاتا ہے، یعنی وہ نہ ڈیموکریٹک ہیں اور نہ ہی ریپبلکن ہے. تو جی آپ نے سنا کہ یہ بیسیکلی الیکٹورل ووٹ ہوتے کیا ہیں. اب تھوڑا یہ بھی جان لیتے ہیں جو کہ ریس ہے امریکی انتخابات کی یہ کتنی نیک ٹو نیک ہے اور فیورٹ کون ہے. جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں یعنی وہ ریاستیں جہاں پر کہ ووٹرز نے ابھی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ کس طرف جائیں گی، ان پر اس پورے الیکشنز کا دار و مدار ہے اور وہاں پر چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر ایک بہت امپورٹنٹ ریاست ہے مشیگن. مشیگن ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس میں مسلمانوں کی اور عربوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے. اگر وہ مسلمان اور وہ عرب اگر موجودہ صدر بائیڈن سے ناراض ہونے کی بنیاد پر اگر ریپبلکن بن جاتے ہیں یا کسی ایک تھرڈ پارٹی جو کہ اس وقت اور بھی بہت سی پارٹیز ہیں جو الیکشنز میں حصہ لے رہی ہیں ہم لیکن ان کا ذکر نہیں سنتے، اگر ان کو ووٹ دیتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شیور شاٹ ڈونلڈ ٹرمپ اگلے صدر منتخب ہو جائیں. پاکستان ہائی کمیشن لندن میں بھارتی مظالم کا شکار کشمیریوں کی تصویری نمائش منعقد کی گئی. نمائش میں ممبران برطانوی پارلیمنٹ بھی شریک ہوئے. رپورٹ کر رہے ہیں فرید قریشی. جموں و کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کی یاد میں یوم سیاہ کی مناسبت سے پاکستان ہائی کمیشن لندن میں بھارتی مظالم کا شکار کشمیریوں کی تصویری نمائش اور سیمینار کا اہتمام کیا گیا. ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے ARY نیوز سے گفتگو میں عالمی برادری کو کشمیریوں سے کیا وعدہ یاد کروایا. The event is just to highlight the outstanding promise of the international community that the people of Indian occupied Jammu and Kashmir have to given the right to self-determination and they can decide on it. حکومتی جماعت کے ممبران پارلیمنٹ افضل خان اور یاسمین قریشی نے اس موقع پر یوں اظہار خیال کیا. اس ایشو کو ریزالو ہونا چاہیے، وہاں پہ پلبسائڈ ہونا چاہیے، لیکن جو حقیقت ہے آن گراؤنڈ وہ یہ ہے کہ دن بھر ہر دن جو ظلم ہے وہ بڑھ رہا ہے. The exhibition today shows us the extent of the Indian atrocities committed on the people of Kashmir. سیمینار میں انڈیپینڈنٹ ممبر پارلیمنٹ عدنان حسین نے بھی شرکت کی، جبکہ لارڈ قربان حسین، بیرونس نوشین مبارک اور دیگر نے آن لائن خطاب کیا. فرید قریشی، ARY نیوز، لندن. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا. پنجاب کے مختلف شہروں میں صبح اسموگ چھائے رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے آج کراچی، کوئٹہ، اسلام آباد، پشاور سمیت بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے. لاہور، سیالکوٹ، ناروال، فیصل آباد، گجرانوالہ، شیخوپورہ، قصور، اوکاڑہ،
اور بہاولپور میں صبح اسموگ چھائے رہنے کی توقع ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ برطانیہ کے دورے پر موجود سابق وفاقی وزیر فردوس عاشق اوان کی لندن میں ایک تقریب میں شرکت۔ انہوں نے پاکستان میں طب کے شعبے میں جاری اپنے رفائی منصوبوں سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ سابق وفاقی وزیر فردوس عاشق اوان نے ویسٹ لنڈن کے علاقے ساؤتھ ہال میں منعقدہ صوفی نائٹ میں شرکت کی، جس کا اہتمام فلاحی تنظیم شیڈز ٹرسٹ، سمرین کھوکھر اور نعیم باہر کی جانب سے کیا گیا تھا۔ شرکاء سے مخاطب ہوتے ہوئے فردوس عاشق اوان اور ڈاکٹر یونس پرواز نے سیالکوٹ اور دیگر علاقوں میں جاری ٹرسٹ کے منصوبوں کا ذکر کیا اور اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کی کہ پاکستان میں رفائی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ گزشتہ 25 سال سے ہم اپنی مدد آپ کے تحت مختلف پروجیکٹس جو ہیں اپنے ٹرسٹ کے وہ کر رہے ہیں، اور اسی سوچ کے تحت ہم اپنے حصے کا رول پلے کرتے ہیں، اور اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آج میں یہاں ہوں۔ سیالکوٹ کے علاقے میں شیڈ ٹرسٹ امید کا ایک پیغام ہے، خدمت انسانیت کا، خدمت خلق کا ایک پیغام ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے شیڈز ٹرسٹ کے کام پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ اس موقع پر معروف قوال گروپ عرفان برادرز نے صوفیانہ کلام گایا، جس سے حاضرین خوب محظوظ ہوئے۔ فرید قریشی، ARY نیوز، لندن۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔